السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل یقین واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ ایک سچی آپ بیتی ہے جو میں نے خود پر جھیلی ہے۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک ہے کہ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل دہل سا جاتا ہے۔ اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو براہ کرم اس کہانی کو سننے سے گریز کیجیے، مگر اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں اس رات میں جب میرا سامنا ایک ایسی ہولناک حقیقت سے ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ کہانی 2018 کی ایک سرد رات کی ہے، جب میں نے ایک پرانے گاؤں میں موجود اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فارم ہاؤس شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ چاروں طرف کھیت اور دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میرا دوست کسی ضروری کام کے باعث اچانک شہر واپس چلا گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک رات گزارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے جا رہی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے میں نے لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی میرے بستر کے گرد آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے موبائل کی روشنی جلائی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس میرا ایک ذہنی دباؤ ہے۔ میں دوبارہ لیٹ گیا، مگر اس بار وہ آوازیں اور قریب سے محسوس ہوئیں۔ آدھی رات کا وقت تھا اور اب مجھے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک مجھے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید میرا دوست واپس آ گیا ہو، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو شہر جا چکا تھا۔ دستک آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے بےتاب ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پورے کوریڈور میں نظر دوڑائی، لیکن اندھیرے اور سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا، ایک ٹھنڈی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں تیزی سے واپس کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اچانک میری نظر الماری کے شیشے پر پڑی اور جو میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ شیشے میں میرے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت کی، مگر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو وہ سایہ بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ فوری طور پہ چھوڑنی ہوگی۔ میں جیسے ہی بستر سے اترنے لگا تو نیچے سے کسی کے ہلنے کی آواز آئی۔ میری سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے نیچے سے جھانکا اور جو میں نے وہاں دیکھا اس نے میری چیخیں نکال دیں۔ نیچے 2 سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں اور ایک بھیانک چہرہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ میں پیچھے ہٹا، مگر وہ چیز بستر کے نیچے سے رینگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ لمبے اور ناخن نوکیلے تھے اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور بھیانک سی مسکراہٹ تھی۔ میں پورا زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیز میرے پیچھے دوڑ رہی ہو۔ میں نے فارم ہاؤس سے باہر نکل کر گاڑی کی چابی نکالی۔
مگر میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ چابی صحیح سے لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی سیاہ سایہ میرے سر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ میں اس کی بدبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے چیخ مار کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں اپنے دوست کے کمرے میں تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میری حالت خراب تھی اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات کو فارم ہاؤس واپس آیا تھا تو اس نے مجھے کمرے میں بے ہوش پایا۔ میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت، میں آج تک نہیں جان پایا۔ مگر آج بھی جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو وہی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ کہیں وہ سایہ میرے ساتھ تو نہیں آ گیا؟ شاید کچھ چیزیں ایک بار دیکھ لی جائیں تو پھر کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دوستوں، یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا، اور آج بھی جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کوئی خوفناک چیز محسوس کی ہے۔ اگلی بار ایک اور سچی اور خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک رات کو تنہا رہنے سے گریز کریں، اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔